الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اوصنی، اے اللہ کے نبی آپ مجھے نصیحت کرو، اے اللہ کے نبی آپ مجھے نصیحت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تغضب، تم غصہ نہ کرو. پھر وہ صحابی بولتے ہیں کہ فردد مرارا، پھر وہ صحابی بولتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ مجھے نصیحت کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا تغضب، تم غصہ نہ کرو، تم غصہ نہ کرو. دیکھیے یہاں سب سے پہلے یہ صحابی ہمارے نبی کے پاس آ کر بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ مجھے نصیحت کرو. اس سے اہل علم نے کہا کوئی بڑے عالم آپ کے گاؤں کا آتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر بولیے کہ آپ مجھے تھوڑا نصیحت کرو، آپ مجھے تھوڑا دین کی بات بتاؤ. جس طرح صحابی ہمارے نبی کو بولتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے نصیحت کرو، کوئی عالم آپ کے پاس آتا ہے آپ اسے بولو کہ آپ مجھے تھوڑا نصیحت کرو، تھوڑا دین کی بات مجھے بتاؤ. یہ ہونا چاہیے شوق. یہ صحابہ کے اندر یہ شوق تھا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے نصیحت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تم غصہ نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جیسا انسان ویسا نصیحت کرتے تھے. اہل علم نے کہا جو صحابی ہمارے نبی کے پاس آ کر بولے تھے اللہ کے نبی آپ مجھے نصیحت کرو، وہ صحابی بہت زیادہ غصہ کرتے تھے. تو اس وجہ سے ہمارے نبی نے کہا کہ تم غصہ نہ کرو. یعنی کہ کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے بولتا ہے کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ مجھے تھوڑا نصیحت کرو. آپ کو معلوم ہے کوئی بیڑی پیتا ہے، آپ بولو کہ میرے بھائی تم بیڑی نہ پو. یعنی کہ جیسا انسان ویسا نصیحت. کوئی بدعتی آپ کے پاس آتا ہے اگر بولتا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کرو، آپ کیا بولیں گے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو. نہیں، آپ بولیں گے تم بدعت کو چھوڑو، خبر میں سجدہ کرنا چھوڑو. یعنی کہ جیسا انسان ویسا آپ نصیحت کریں گے، تب جا کر جو ہے نا کامیاب ہو. یعنی کہ اسی طرح کوئی برا دوست ہے، کوئی برا انسان ہے معاشرے میں، جو ہے نا جو کسی برے دوست سے ملتا ہے آپ اسے نصیحت کرو کہ تم برے دوست سے نہ ملو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں جیسے لوگ ہوتے تھے ویسا نصیحت کرتے تھے. لیکن غصہ کرنا جائز نہیں ہے شریعت میں. لیکن کب جائز ہے غصہ کرنا؟ اصل یہ ہے کہ شریعت میں غصہ کرنا جائز ہے، لیکن کب جائز ہے؟ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیے تھے کن پر؟ ہارون علیہ السلام پر. کیوں؟ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے تھے، 40 دن تک جو ہے نا ہارون علیہ السلام کو ان کی قوم والوں کے پاس چھوڑ دیے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے پاس واپس آتے ہیں قوم والوں کے پاس، دیکھتے ہیں کہ قوم والے بت کی عبادت کرتے ہیں. ایک گائے کو جو ہے نا سونے کا جو گائے ہوتا ہے بنو اسرائیل میں، وہ اس کی پوجا کرتے تھے. صرف 40 دن موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے، پورے قوم والے گمراہ. تو سیدھا موسیٰ علیہ السلام آ کر جو ہے نا ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم نے ایسا پرورش کی. غصہ کرتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کس پر؟ ہارون علیہ السلام. کیوں ایسا ہو گیا قوم کی حالت؟ یعنی کہ برائی کو دیکھ کر غصہ کرنا ثواب ہے. جیسا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، غصہ کرو وہاں ثواب ہے. بیٹا فلم دیکھتا ہے، غصہ کرو وہاں ثواب ہے. یعنی کہ غصہ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی بھی غصہ نہیں کرنا، لیکن جہاں برائی دیکھتے ہیں وہاں غصہ کرنا جو نا سنت ہے. لیکن آخر میں جو بات ہے غصے کو ایک مسلمان کیسا دور کرے، کہ فطری چیز ہے، ہر انسان غصہ کرتا ہے. غصے کو کیسا دور کرے؟ سب سے پہلے حدیث یاد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے تم غصہ نہ کرو. یہ حدیث دماغ میں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتی اے لوگو تم غصہ نہ کرو. ہمیشہ یہ حدیث دل و دماغ میں رکھیں. جب بھی غصہ آتا ہے یہ سوچو کہ نبی کا فرمان ہے غصہ نہ کرو. دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. غصہ آتا ہے تو دوسری جو بات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تیسری جو بات ہے آپ کھڑے ہی تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو غصہ آ رہا تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بھی غصہ آ رہا تو لیٹ جاؤ، لیٹ کر بھی غصہ آ رہا تو اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا غَضِبْتَ. جب آپ کو غصہ ہوتا ہے تو اب اللہ کا ذکر کرو. یعنی کہ جیسا جو ہو سکے انسان جو ہے نا ایک غصہ جو ہے نا اس سے دور ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک عظیم حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نصیحت کرتی کہ ہر مسلمان جو ہے نا غصہ نہ کرے. بلکہ غصہ کب جائز ہے؟ جب کوئی انسان سامنے برائی کرتا ہے تو اسی حالت میں غصہ کرنا جائز ہے. غصے کو دور کرنے کے لیے آسان جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.